خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس کا جو ہم نے سیریز شروع کی ہے، اس میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ واٹ از لا، واٹ از ڈومیسٹک لا اینڈ واٹ از انٹرنیشنل لا، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، لا کا تو مطلب یہ ہے اے باڈی آف رولس the violation of which can lead to penalties، یعنی قانون وہ ہے جس کو اگر آپ وائلیٹ کریں تو آپ کو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ سو دیٹ از لا۔ ہر سوسائٹی میں قانون کا کانسیپٹ ہوتا ہے، کم از کم رولز اور ریگولیشنز کا ہوتا ہے، اور اگر آپ وائلیٹ کریں تو اس کی آپ کو پینلٹی بھی دینی پڑتی ہے۔ لیکن فارملی لا از دیٹ جو کہ اکثر اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے اڈاپٹیڈ، یا پروونس میں ہو سکتی ہے، یا میونسپیلٹی میں ہو سکتی ہے۔ جو بھی قانون بنایا جائے، اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں تو اس کی آپ کو سزا مل سکتی ہے، پینلٹی۔ اٹ کین بی اے فائن، اٹ کین بی imprisonment, it can be a number of things. So that is what is law. اب لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ قانون تو سمجھ آ گیا، لیکن ڈومیسٹک لا اور انٹرنیشنل لا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ڈومیسٹک لا جو ہے نا، وہ ایک ود ان اے اسٹیٹ، ود ان اے کنٹری جو قانون بنائے جاتے ہیں، ان کو اگر آپ وائلیٹ کریں تو اسٹیٹ کے پاس یہ کیپیسٹی، یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو پراپرلی، یو شوڈ بی پٹ آن ٹرائل، اینڈ اف یو آر فاؤنڈ گلٹی دین یو شوڈ بی پنشڈ۔ تو ڈومیسٹک لا جو ہے اس میں ایک ہائرارکی ہے۔ آپ لوور کورٹ سے شروع ہوتے ہیں اور آپ اپیل کرتے کرتے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تھرو دا پولیس، تھرو ادر ایجنسیز۔ ہاں جی، سو دیٹ از ڈومیسٹک لا۔ اب ڈومیسٹک لا جو ہے وہ اس کے امپلیمنٹیشن میں کیا واقعی ساری ایجنسیز اپنا کام مناسب کرتی ہیں، یا اس کے اندر بھی کرپشن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک امپیریکل سوال ہے۔ ہمارے جیسے غریب ملکوں میں پولیس کے اوپر اعتبار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں پولیس اسٹیشن جانے سے۔ جس کے ساتھ کرائم بھی ہوا ہے وہ بھی جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ہمیں نہ بٹھا لیں یہاں پہ اور پیسے ہم سے نہ ڈیمانڈ کریں۔ دس از اے کامن تھنگ۔ لیکن دا مین تھنگ اباؤٹ ڈومیسٹک لا از کہ ایک ہائرارکی ہے، اسی ہائرارکی کے ذریعے نیچے سے اوپر، اینڈ یو کین اپیل ٹو دا ہائیسٹ لیول، اینڈ دین دا فائنل جو بھی رولنگ ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنا اسٹیٹ ایجنسیز کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، جیل کی اتھارٹیز کا، اینڈ سو آن۔ واٹ از انٹرنیشنل لا؟ انٹرنیشنل لا میں کیونکہ ایک ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ذرا یاد رکھیں، دیر از نو ورلڈ گورنمنٹ۔ زیادہ زیادہ یونائٹڈ نیشنز ہیں جو کہ ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ان پرنسپل دے آر سوورن ممبرس آف دا یونائٹڈ نیشنز۔ تو اس کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز میں ٹریٹیز ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتی ہیں، اور اس قسم کی اگریمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوورن اسٹیٹس کیونکہ کرتی ہیں تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ اگر ان کو وائلیٹ کیا جائے تو اس کی سزا بھی ملے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریٹیز انٹر کرنے کے بعد یو کین ودرا فرام دیم،
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی ٹریٹیز جو انٹرنیشنل یونائٹڈ اسٹیٹس نے جس میں حصہ لیا ہوا ہے وہاں سے ودرا کر لیا ہے، اینڈ دس اپسیٹس دا انٹرنیشنل سسٹم. لیکن ایک تو یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو سزا کون دے گا، دوسرا یہ کہ ساورن اسٹیٹس ہیو اے رائٹ ٹو ودرا فرام اے ٹریٹی. تو یہ فرق ہے انٹرنیشنل لاء میں اور ڈومیسٹک لاء میں. ڈومیسٹک لاء میں ایک ہائرارکی ہے. ایٹ دا ٹاپ از دا اسٹیٹ ریپرزینٹیڈ بائی دا جوڈیشری اینڈ بائی دا ایڈمنسٹریشن. وہاں پہ نیچے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے انٹل دا پرسن پروون گلٹی از پینلائزڈ، اس کو کوئی نہ کوئی سزا ملتی ہے. اس کے برعکس انٹرنیشنل لاء میں اس قسم کی ہائرارکی کوئی نہیں ہے، ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکورٹی کاؤنسل اگر کوئی پاس کر دے اپنا مل کے جسے ویٹو نہ کیا جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک رسپانسبلٹی بن جاتا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا. بٹ نارملی یہ جو انٹرنیشنل لاء ہے وہ 1945 کا یو این چارٹر، اس کے بعد 1948 کا یہ جو ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ بائی دا وے بائنڈنگ نہیں ہے. اٹس ناٹ بائنڈنگ ٹریٹی، اٹس اے ڈیکلریشن. کہا بھی گیا ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، لیکن اس کو دنیا کی کئی جو نئے ملک بنے انہوں نے اس کے ویلیوز کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لیا. سو وہ بائی پریکٹس اٹ ہیز ایزیومڈ دا کیریکٹر آف سم سارٹ آف انٹرنیشنل لاء بائی بینگ انکلوڈیڈ ان مینی کانسٹیٹیوشنس. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ ایک کنونشن ہے آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جو اگر آپ جوائن کر لیں تو یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. اور یونائٹڈ نیشنز کو پھر حق ہوتا ہے کہ وہ جا کے چیک بھی کرے کہ آپ سول اور پولیٹیکل رائٹس کو رسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ ہے سوشل اینڈ اکنامک رائٹس کا کنونشن، جس میں یہ ہے کہ as soon as you attain a certain economic level then you have to provide job security, insurances اور اس قسم کے فیسلٹیز، اولڈ ایج پینشن، اس قسم کی فیسلٹیز. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹس کی مرضی سے ہو سکتی ہیں. دیر از نتھنگ سپیریئر ٹو دا اسٹیٹ ان انٹرنیشنل لاء. اس لیے کئی اسٹیٹس جو ہیں جنہوں نے یہ اپنا ہیومن رائٹس کو اپنی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنایا ہے، ہاں جی، وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی کیونکہ انٹرنیشنل جو یو این چارٹر کے مطابق دا ساورنٹی آف اسٹیٹس از انوائلیبل. آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور ایک اسٹیٹ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی کانسٹیٹیوشنز میں بہت خوبصورت ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اور یہ رائٹس اور وہ رائٹس ہیں، بٹ پریکٹیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک فرق ہے کہ انٹرنیشنل لاء از بائی دا والنٹری ایکسیپٹنس آف اسٹیٹس. اس پہ کمپلشن جو ہے وہ نہیں ہے جس طرح کہ ڈومیسٹک لاء میں ہے. ایک نیشنل لاء جب پاس ہو جاتی ہے اور ایک بندہ گلٹی ثابت ہوتا ہے اور وہ اپیل بھی کر سکتا ہے، لیکن آخر تک وہ اگر اپیل اس کی ہار جاتی ہے اور اس کو سزا ملتی ہے، سو ہی ہیز ٹو بی پنشڈ. اب ایسے بھی کئی اسٹیٹس ہیں جو پنش تو کر دیتی ہیں بائی لاء، لیکن سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، کچھ علاقوں میں اسٹیٹ کی اتھارٹی نہیں اسٹیبلش ہوتی، بٹ دیز آر ایکسیپشن ٹو دا رول. نارملی جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنی مرضی منا لیتی ہیں ود ان دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ، اکثر، ناٹ آلویز.
ظاہر ہے جہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں گی وہاں پہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج بھی کیا جائے گا. ہاں جی. بٹ دیز آر ایکسیپشنز ٹو دا رول. دا رول از کہ ایک ہائرارکی ہے. یو کین اپیل اگینسٹ اے ججمنٹ آل دا وے اپ, لیکن ونس اے فائنل verdict is given it has to be implemented. In international law that's not the case. جتنی بھی ٹریٹیز ہیں وہ سوورن اسٹیٹس نے والنٹیرلی ان کو مانا ہے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا یہ جو ہیں نتن یاہو کو دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہیز فاؤنڈ ہم گلٹی آف جینوسائڈ اینڈ سو آن, لیکن وی از بین ٹو امیریکا. اور ابھی جرمنی میں بھی کسی نے کہا ہے کہ ہاؤ کین دا پرائم منسٹر آف اسرائیل بی پریونٹڈ فرام کمنگ ٹو جرمنی. اس قسم کی جو باتیں ہیں نا, اس سے شو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سپیریئر ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ آج تک نہیں ہوئی. شاید آنے والے وقت میں ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی اور انٹرنیشنل لا بھی ڈومیسٹک لا کی طرح امپلیمنٹ ہو سکے گی اور سب اسٹیٹس کو ماننا پڑے گا. لیکن پھر امریکنز تو مانتے ہی نہیں کسی کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانیں گے اگر وہ ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کرے گی یا اس سے کلیش کرے گی. ہاں جی. ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ہی جو ان کی تنخواہیں ہیں وہی بند کر دیں گے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اٹ اونلی شوز کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک ایمبیشن ہے کہ ڈومیسٹک لا کی طرح جس طرح اسٹیٹ کی ایک لا ہے اس میں بھی ایک فائنل اتھارٹی ہو اور وہاں پہ جو فیصلہ ہو جائے وہ پھر سب فالو کریں. لیکن ابھی تک اس قسم کا کوئی قانون, اس قسم کا سسٹم نہیں بنا. دا نیئرسٹ وی گاٹ ٹو اٹ از دا یونائٹڈ نیشنز, لیکن اس کی ساری ٹریٹیز جو ہیں وہ والنٹری ہیں. یو کین withdraw فرام دیم اینی ٹائم یو وانٹ ٹو. سو آئی تھاٹ دس وڈ بی کہ قانون کیا ہوتا ہے, واٹ از لا. لا از اے باڈی آف رولس اینڈ ریگولیشنز جن کو اگر آپ وائلیٹ کریں تو ان کی پینلٹیز یعنی ان کا پھر آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے. سزا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیسی اسٹیٹ ہے. کچھ اسٹیٹس میں مرڈر کے لیے اور اس قسم کی کیپٹل پنشمنٹ ہے, کچھ اسٹیٹس نے انہیں ابالش بھی کر دی ہے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن ہائرارکی آف لا جو ہے وہ ود ان اے اسٹیٹ ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ان انٹرنیشنل لا. تو آئی تھاٹ دس آئی ول ایکسپلین تاکہ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار انٹرنیشنل لا کا کیا مطلب ہے. یو این چارٹر از دا بیسک انٹرنیشنل لا. اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کی کچھ لاز بنی تھیں, اور ایک اور بھی ہے کہ جو چیز تھرو پریکسس ہو جائے وہ بھی انٹرنیشنل لا کا حصہ مانا جاتا ہے. یعنی کہ پرانے زمانے میں جو ہیں وہ یہ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جب مرچنٹ شپ جاتی تھیں تو ان کے اوپر حملہ نہ کرنا جو ہے وہ ایک پریکٹس بن چکا تھا. اس کو بھی ایک قسم کی انٹرنیشنل لا ہی مانا جاتا ہے کہ آپ جو ہے the states are restricted in applying their will. ان کی جو مرضی ہے جہاں پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس کسی چیز پہ ہو. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. لیکن بیسک ڈسٹنکشن جو ہے نا کہ لا از سم تھنگ جس کی پینلٹی ہو. ڈومیسٹک لا تو اس میں اس کی پاسبلٹی ہے, لیکن انٹرنیشنل لا میں زیادہ پبلک سینشر. ٹرمپ نے تو کئی ٹریٹیز کو کہا ہے کہ وی آر withdrawing فرام اٹ. تو یو کین سی کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو ماننا جو ہے وہ والنٹری ہے. اسٹیٹس اگری تھرو اے ٹریٹی اور کنونشن کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور ایک دفعہ جب مان لیں
تو پھر اس کو پھر فالو بھی کرنا پڑتا ہے. بٹ یو کین ودرا ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. یہ بھی ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر چند ایکسیپشنس بھی آپ اسے کہتے ہیں دا رائٹ ٹو ڈیروگیٹ فرام انٹرنیشنل لا. مثلاً یہ جو ہے پولیٹیکل اور سول رائٹس کے اندر ایک ہے اے مین اینڈ اے وومن کین میری اینی ون آف دیئر چوائس. لیکن جو اسلامک ملک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلامک لا ڈزنٹ الاؤ مسلم ویمن ٹو میری اے نان مسلم. اس لیے وی آر ڈیروگیٹنگ, وی آر withdrawing from not the whole law on the rights of women, we are just withdrawing from one part of that law. تو اس قسم کی چیزیں بھی انٹرنیشنل لا میں ممکن ہیں. اینی ہاؤ آج یہ سمجھانا تھا کہ لا از سم تھنگ وچ the violation of which can lead to penalties, but more so in domestic law. International law میں کوئی ایک دم پینلٹی جو ہے آٹومیٹک نہیں ہے. So thank you very much. I think I'll stop at this point. All the best.